سورہ العنکبوت پارہ نمبر 20 آیہ کریمہ نمبر 31 سے لے کر 35 تک۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جاءت رسولنا ابراہیم بالبشرى قالوا انا مهلكوا اهل هذه القرية ان اهلها كانوا ظالمين قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امرأته كانت من الغابرين ولما ان جاءت رسولنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك الا امرأتك كانت من الغابرين انا منزلون على اهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون صدق اللہ العظیم۔ ولما اور جب جاءت آئے رسولنا ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بالبشرا خوشخبری دینے کے لیے، قالو انہوں نے کہا، انا بے شک ہم مہلکو ہلاک کرنے والے ہیں، ہذہ القریہ اس بستی والوں کو، انا بے شک اہلہا اس بستی والے، کانو ظالمین ہیں ظالم۔ قالا کہا جناب ابراہیم نے، انا بے شک فیہا اس بستی میں لوطن لوط بھی ہے۔ قالو فرشتوں نے کہا، نحنو ہم عالم خوب جانتے ہیں، بمن فیہا کون ہے اس بستی میں، لننجینہ ہم اس کو نجات دیں گے، بچا لیں گے، وَأَغْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ ما سوا اس کی عورت کے، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ کہ وہ ہے پیچھے رہنے والوں میں سے۔ وَلَمَّا اور جب جاءت رسولنا آگے ہمارے فرشتے لوطن لوط علیہ السلام کے پاس، سیّ بہم لوط غم زدہ ہو گئے، وضاق بہم ذرعا اور ان کے آنے کی وجہ سے تنگ دل ہوئے، وقالو اور جب انہیں پریشان دیکھا تو فرشتوں نے کہا، لا تخف آپ خوف زدہ نہ ہوں، ولا تحزن اور نہ غمگین ہوں، انا بے شک ہم منجو کا آئے ہیں آپ کو نجات دینے کے لیے، وَأَهْلَكَ اور آپ کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَكَ ما سوا آپ کی بیوی کے، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ کہ وہ ہے پیچھے رہنے والوں میں سے، انا بے شک ہم منزلون نازل کرنے والے ہیں یا اتارنے والے ہیں، علی اوپر اہلی ہذہ القریہ اس بستی والوں پر، رجزن عذاب من السماء آسمان سے، بما کانوا یفسقون اس لیے کہ یہ ہیں فسق کرنے والے، ولقد اور تحقیق ترکنا ہم نے چھوڑا، منہا ان میں سے یعنی اس بستی سے، آیتم بینہ واضح نشانیاں، لقوم یعقلون اس قوم کے لیے جو عقل رکھنے والی ہے۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی ان آیات مقدسہ میں قوم لوط کی تباہی اور بربادی کا ذکر فرما رہے۔ اچھا، فرشتے سب سے پہلے کہاں آئے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر انہوں نے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جناب اسحاق کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔
کہ بڑھاپے کی اس عمر میں کہ جہاں اولاد کی کوئی امید نہیں ہوتی، وہاں آ کر کہا کہ اللہ جل سبحانہ و تعالی آپ کو ایک بیٹا دینے لگے۔ کس سے؟ سارا کے پیٹ سے۔ اب انہیں خوشخبری دی، بشارت دی۔ بشارت دینے کے بعد کہا یہ جو بستی ہے نا، ہم اس بستی کو تباہ کرنے لگے۔ اشارہ کیا بستی کی طرف۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب لوط علیہ السلام کا علاقہ قریب قریب تھا، کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فرشتے اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں ہم اس بستی کو تباہ کرنے لگے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بستی قریب ہے کہ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں فرشتے۔ تو کہا ہم اس بستی والوں کو تباہ کرنے لگے۔ تباہی کا سبب کیا ہے؟ یہ لوگ ظالم ہیں، اس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں۔ اور ان کا ظلم کیا تھا؟ وہی جو رات میں عرض کر چکا ہوں۔ ایک، مردم پرستی کرتے تھے، مردوں سے خلاف وضع فطرت کام کرتے تھے۔ دوسرا، مسافروں کو لوٹتے تھے، راہوں پر بیٹھ جاتے اور گزرنے والوں کو کنکر مارتے، فوش مذاق کرتے، فوش گفتگو کرتے اور ہنستے، اور اتنا ہنستے کہ لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ یہ ان کے پھر قمار بازی تھی، جوا بازی تھی، شطرنج کھیلتے تھے۔ اس طرح کے بڑے بڑے عیب ان میں پائے جاتے تھے۔ اور یہ کون کرتا ہے؟ جو ظالم ہو۔ میں نے رات آپ کو بتایا کہ اگر ان کے گھر کوئی مہمان رہنے کے لیے آتا نا تو صبح اس بیچارے کو بھی اپنا سامان نہ ملتا، اپنے مہمان کو بھی لوٹ لیتے۔ اتنے بڑے ظالم تھے۔ کہا کہ ان کے ہلاکت کا سبب یہ ہے کہ یہ ظالم ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ وہاں تو لوط بھی رہتے ہیں۔ اب یہ کہنے کا مطلب کیا تھا کہ یہ بتاؤ پہلے لوط کو نکالو گے یا پہلے لوط کا انتظام کرو گے پھر بستی کو ہلاک کرو گے، یا ان کے سامنے یہ سب کچھ کر دو گے؟ کیوں؟ میں نے آپ کو بتایا ابراہیم علیہ السلام کے یہ کیا لگتے تھے؟ سکے بھتیجے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے تھے جناب لوط علیہ السلام۔ تو اس لیے ظاہر ہے ایک خون کا رشتہ بھی ہے، پھر وہ بھی نبی ہیں، نبوت کے اعتبار سے بھی بھائی ہیں اور رشتے کے اعتبار سے بھتیجے ہیں۔ تو کہا یہ بتاؤ کہ کیا تم لوط کو پہلے نکالو گے یا ان کے سامنے ان کی بستی کو تباہ کر دو گے؟ ٹھیک ہے، یہ بستی کون سی تھی؟ سدوم۔ آج بھی اگر آپ سفر کریں، مدینہ سے ملک شام جائیں تو درمیان میں جا کر شام اور مدینہ پاک کے درمیان میں یہ بستی آتی۔ اس کے اثرات آج بھی موجود ہیں، اور یہ کہانی مکہ والوں کو سنائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ مکہ والوں کی تجارت کا مرکز شام تھا، اور یہ تجارتی قافلے لے کر جاتے تھے اور راستے میں اس بستی سے گزر کر جاتے تھے، اور اس بستی کے کھنڈرات باقاعدہ موجود تھے، اور مکہ والے اپنی نگاہوں سے دیکھتے تھے یہ کھنڈرات، اور معلوم تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں قوم لوط کو تباہ کیا گیا، اور تباہی کے اسباب کا بھی اہل مکہ کو علم تھا۔ لیکن قرآن اہل مکہ کو بتا رہا ہے کہ یہ وہی بستی ہے جس سے تم گزر کر جاتے ہو۔ تو بستی تو سدوم تھی، لیکن تنہا حضرت لوط علیہ السلام سدوم کی طرف نہیں آئے تھے، آس پاس چھوٹی بستیاں جو تھیں وہ بھی شامل تھیں۔ جس طرح ہمارا غلام محمد آباد ہو، اس میں مرضی پورا، اس میں جو ہے نا وہ آس پاس کی بستیاں رضا آباد، مدن پورا، غلام محمد آباد نمبر 2، یہ ٹاؤن سارے غلام محمد آباد میں شمار گنے جاتے ہیں۔ تو اس طرح اور بستیاں، لیکن مرکزی جو بستی جہاں لوط علیہ السلام رہ رہے تھے وہ سدوم تھی۔ اور سب سے پہلے یہ سارے جو عیب پائے جاتے تھے یہ سدوم والوں نے شروع کیے۔ انہیں دیکھ کر پھر چھوٹی چھوٹی بستیوں والے بھی ان کاموں میں لگے، بڑی بستی والوں کو دیکھ کر پھر چھوٹی بستیوں والے بھی اس کام میں لگے۔ تو کہا وہاں تو لوط بھی رہتا ہے۔ فرشتوں نے کہا نحن اعلم بمن فیہا، ہمیں معلوم ہے اچھی طرح کون اس بستی کا رہنے والا ہے، یہ ہمیں معلوم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوط علیہ السلام اس بستی کے رہنے والے نہیں تھے،
میں نے آپ کو پہلے چند دن پہلے درس میں بتایا تھا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے یہاں آئے تھے، تو وہ تو یہاں کے رہنے والے نہیں تھے۔ اللہ کا نبی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے آئے، تو جب یہاں ہجرت کر کے پہنچے تو اللہ نے یہاں نبوت دے کر کہا لوط یہاں کا ہم تجھے نبی بنا رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا ہمیں معلوم ہے اس بستی کا رہنے والا کون ہے، ہم جو آئے اس بستی کے رہنے والوں کو تباہ کرنے کے لیے آئے، اس لیے لوط چونکہ رہنے والے نہیں ہیں نہ ان کے گھر والے، آپ گھبرائیے نہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لَنُنَجِّيَنَّهُ، ہم ان کو بچا لیں گے، وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو بھی، إِلَّا امْرَأَتَكَ، لیکن ان کی بیوی نہیں بچے گی۔ کیوں؟ یہ کافرہ تھی، اور پہلی شریعتوں میں کافرہ کے ساتھ نکاح جائز تھا، آج نہیں ہے۔ آج کافرہ سے، مشرکہ سے نکاح جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ اہل کتاب سے بھی اب نہیں جائز۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کسی بھی مشرکہ یا اہل کتاب سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، ایک کتاب والی ہے، وہ بہت امیر ہے، بہت حسین ہے، بہت جمیل ہے، بہت صاحب ثروت ہے، اس کے مقابلے میں ایک مومنہ ہے، مسلمان ہے، امیر اتنی نہیں ہے، حسین اتنی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس حسینہ سے یہ ایمان والی بہتر ہے تمہارے لیے کہ تم اس سے نکاح کرو۔ ٹھیک ہے، تو پہلی شریعتوں میں یہ جائز تھا۔ اب پہلی شریعتوں کے اعتبار سے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی شریعت کے مطابق نکاح کیا ہوا تھا، لیکن یہ کافرہ تھا، یہ حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ اب کیا کہا؟ ہاں آپ کی بیوی نہیں بچے گی، کانت من الغابرین، وہ اللہ کو برباد ہونے والوں میں رہے گی۔ پھر کیا ہوا؟ وہاں سے فرشتے اٹھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جناب لوط علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اب لوط علیہ السلام کے پاس جب آئے نا تو فرشتے کیا تھے؟ بے ریش، داڑیاں نہیں تھی، حسن کا پیکر تھے، اور یہ ظالم قوم پہلے ہی حسین لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کا عمل کرتے تھے اور اس کے رسیہ تھے۔ اب جب اتنے خوبصورت لڑکوں کو لوط علیہ السلام نے اپنے گھر میں دیکھا نا تو لوط علیہ السلام گھبرا گئے، کہا میری قوم تو بڑی ظالم ہے، یہ تو بہت بدکار قوم ہے۔ اب جب انہیں پتا چلا میرے گھر اس طرح کے بچے آئے ہیں، جوان آئے ہیں، تو وہ تو میرے گھر پر دعویٰ بول دیں گے، اور اگر مجھ سے باز نہ آئے اور میرے مہمانوں کی توہین ہو گئی تو قیامت تک یہ داغ میرے سر رہے گا۔ اب اس پر حضرت لوط سخت پریشان ہو گئے۔ جہاں شیطان کی باقی چالیں ہیں نا، وہاں یہ بھی ایک چال ہے، بے ریش بچوں سے تنہائی میں ہر صورت میں پرہیز کرنی چاہیے، یہ بھی شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے۔ حضرت امام محمد آئے نا امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس پڑھنے کے لیے، خوبصورت تھے لیکن ابھی داڑھی نہیں آئی تھی۔ اب امام صاحب نے ان کو بھیج دیا کہ جاؤ پہلے قرآن حفظ کرو۔ اب ان کی ضد تھی میں نے پڑھنا ہے آپ کے پاس۔ اب امام صاحب نے کیا کیا؟ کہا پہلے قرآن حفظ کر کے آؤ پھر میں تمہیں پڑھاؤں گا۔ اب گئے تو چونکہ وہ اتنے متقی تھے، اتنے پرہیزگار تھے، اتنے نیک تھے، انہوں نے بجائے سالوں میں مہینوں میں قرآن حفظ کر لیا۔ اب قرآن حفظ کر کے پھر آگے، اب چونکہ بے ریش تھے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فیصلہ کیا کیا؟ فرمایا ہاں جتنی دیر تک تیری داڑھی نہیں نہ اترے گی تو پیچھے بیٹھا کرے گا، سامنے نہیں بیٹھے گا۔ ان کو کلاس میں سامنے نہیں بیٹھنے دیا، کہا پیچھے بیٹھ کر پڑھو گے، ٹھیک ہے نا؟ پھر وہ پیچھے بیٹھ کر پڑھتے رہے۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امام صاحب نے کبھی ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا ہی نہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امام صاحب کے سامنے کوئی شخص آئینہ لے کر آیا۔ اب جب آئینہ سامنے کیا تو پیچھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی تصویر آئینے میں دیکھی تو داڑھی اتر چکی تھی۔ اب امام صاحب نے کہا تم فرنٹ پر آئے۔ پھر یوں حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام صاحب نے پڑھایا۔ تو احتیاط بے حد ضروری ہے۔ تو کہا کہ ڈر کے جناب لوط علیہ السلام،
غمزدہ ہوئے. اب جب فرشتوں نے دیکھا نا حضرت لوط کو پریشان، تو وہ تو انہیں تو پہلے ہی سے علم تھا. اب کیا کیا؟ انہوں نے کہا آپ غمزدہ نہ ہو، آپ غمزدہ نہ ہو، آپ پریشان بھی نہ ہو. اب یہاں بہت سے لوگ خطا کھا کر کہتے ہیں نبی کو پتہ نہیں تھا یہ فرشتے ہیں، تو نبی پریشان کیوں ہوا؟ نبی کو پتہ تھا فرشتے، نبی کو سارا علم تھا کہ یہ فرشتے ہیں. پریشانی کا سبب یہ تھا کہ یہ تو ملائکہ ہیں، لیکن اگر ان ظالموں نے میرے گھر پر دعویٰ بول دیا، معلوم ہے یہ ان کا بگاڑ تو کچھ نہیں سکیں گے، یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں، بگاڑ تو کچھ نہیں سکیں گے، لیکن میرے گھر پر دعویٰ بولا جانا یہ بھی تو بہت بڑا نقصان ہے. اس لیے اللہ کا نبی پریشان تھا. ورنہ اگر اسی آیت کو غور سے پڑھو نا تو آپ جملے دیکھو، جملوں میں کیا ہے؟ ہم بچا لیں گے. تو بچاتا اللہ ہے، فرشتے کہہ رہے ہیں ہم بچا لیں گے. فرشتے ہر عمل کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہم بچا لیں گے. آگے جا کر دیکھنا کہتے ہیں ہم عذاب نازل کریں، تو عذاب بھیجنے والا اللہ ہے. فرشتے کہتے ہیں ہم عذاب نازل کریں گے آسمان سے، تو فرشتے تو نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں. تو پھر یہاں کیا ہوگا؟ پھر اس سوال کا جواب کہاں سے دو گے؟ فرشتے کہہ رہے ہیں ہم عذاب نازل کرنے والے، تو عذاب بھیجنے والا تو اللہ ہے نا. لیکن یہ مجازی نسبتیں جائز ہوا کرتی ہیں. اب کیا کہا؟ لوط علیہ السلام کو پریشان دیکھا تو کہا آپ پریشان نہ ہوئے، انا منجو کا، ہم تجھے اور تیرے گھر والوں کو بچائیں گے. بچائیں گا کہ کیا مطلب؟ کہ آپ کو فکر کرنی نہیں چاہیے، نہ آپ کو کچھ ہوگا، نہ آپ کے گھر والوں کو کچھ ہوگا، نہ آپ پر کوئی الزام آئے گا. ٹھیک ہے. اب ہوا کیا؟ جب یہ مہمان گھر بیٹھے، لوط علیہ السلام کی بیوی چھت پر چڑھ گئی اور چھت پر چڑھ کر کہتی ہے او بستی والو، ہمارے گھر میں بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں. اب بستی والوں نے دعویٰ بول دیا. جب بستی والوں نے دعویٰ بولا تو دروازہ تو کھل نہ سکا، دروازہ تو بند کر دیا لوط علیہ السلام نے. اب لوط علیہ السلام خود دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے. اب باہر سے یہ زور لگا رہے ہیں، اندر نبی کی طاقت ہے، یہ سینکڑوں مل کر زور لگا رہے ہیں، لیکن نبی کے سامنے بے بس ہے. اب ان ظالموں نے کیا کیا؟ دیوار کو دھکا دیا، دیوار گرا دی، چار دیواری گرا کر اندر داخل ہو. جب اندر داخل ہوئے نا، فرشتوں نے اپنا پر مارا تو یہ سب اندھے ہو گئے، سب کے سب. پھر پر لگنے سے تکلیف اتنی پہنچی کہ یہ چیختے چلاتے ہوئے پیچھے کو بھاگے. اب بھاگے باہر کو. اب جب باہر کو بھاگے تو فوراً فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو ماں سوا ان کی بیوی کے کہا آپ نکل جائیے، فوراً اس بستی سے نا آپ نکل جائیے. وہ راتوں رات نکل گئے. ٹھیک ہے. یہ واقعہ ہوا ہے مغرب کے بعد. اب رات کو حضرت لوط علیہ السلام کو نکال دیا. اب ان کو ضرورت نہیں ہو رہی ہے دوبارہ حملہ کرنے کی، کیونکہ وہ تو اندھے ہوئے ہیں، وہ تکلیف اتنی ہے پر لگنے سے. اب صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا اپنا کام شروع کرو. جبریل علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنا پر نیچے زمین کے رکھا، یہ ساری بستیاں پر اٹھا کر آسمان پر لے گئے. جبریل اپنے پر ساری بستیاں اٹھا کر آسمان پر لے گئے. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ پہلے آسمان کے اتنے قریب لے گئے کہ ان بستیوں کے اندر جو مرغ اور کتے تھے نا، ان کے بھونکنے کی اور مرغوں کی آواز کو پہلے آسمان کے فرشتوں نے سنا. اتنا اونچا لے گئے جناب جبرائیل. اونچا لے کر جا کر پھر کیا کیا؟ منہ کے بل زمین پر دے مارا ساری بستیوں کو، اور اوپر سے کیا کیا؟ آسمان سے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی، تباہ و برباد کر دیے، غرق کر دیے. کہا ہم آپ کو اور گھر والوں کو بچا لیں گے، ماں سوا آپ کی عورت کی، وہ رہے گی پیچھے رہنے والوں میں سے، یعنی تباہ ہونے والوں میں سے. ہم نازل کریں گے اس بستی پر آسمان سے عذاب. کیوں؟ بے سبب ان کے فسق کے. اب اللہ آخر میں نتیجہ کیا دے رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین پر اہل عقل کے لیے واضح کھلی نشانیاں چھوڑ دی. ان کے کھنڈرات، ٹھیک ہے، ان کی زمین. مفسرین کرام فرماتے ہیں آج بھی وہاں
آج بھی وہاں وہ ایک حصہ زمین سے اونچا ہے جو جبرائیل نے اٹھایا تھا، آج بھی وہ حصہ اونچا ہے۔ یہ دیا جا رہا ہے کیا درس کہ دیکھو گناہ کبائر سے بچنا، فسق سے بچنا، ظلم سے بچنا، اور بالخصوص نبی کی مخالفت سے بچنا۔ اگر یہ کام تم نے کیے تو دیکھنا جیسے پہلی قوموں کے ساتھ ہوا کہیں وہ تمہارے ساتھ نہ ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ سارا لوط علیہ السلام کا واقعہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ محبوب کی امت تم دھیان دینا، ان عیبوں میں تم نہ شامل ہو جانا، ان گناہوں میں تم نہ جانا، تم میرے محبوب کی امت ہو اور مجھے تم سے پیار ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب کی گرفت میں تم آ جاؤ۔ اس لیے تم اپنے آپ کو ان عیوب سے بچا کر رکھنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔